دوستوں، آج میں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے اللہ رب العزت کا ذاتی نام یا اللہ اور یا محمد اللہ کے حبیب کے ذاتی نام کا ایسا مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیتا ہے، اللہ والوں، یا اللہ یا محمد کو جو بندہ بھی پڑھتا ہے اس کو 10 فائدے ہوتے ہیں، 10 بہت بڑے فائدے اور معجزات اس کو ملتے ہیں۔ اللہ والوں، ارجنٹ بیسس پر اگر آپ لوگ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ارجنٹ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے یا ارجنٹ آپ اپنی کوئی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کے بے حد فائدے ہیں۔ اور آج سے پہلے جتنے لوگوں نے اس وظیفے کو کیا، الحمدللہ وہ سب اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اور آج وہ لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، آپ کو بھی کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی دوست احباب رشتہ دار کے سامنے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھو، جب کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رب کریم کا یہ نام اور قرآن پاک کی یہ ایک سورت بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ تمام مسائل کا حل ہو جائے گا، انشاءاللہ تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ دوستوں، آج میں سینے کا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے کرتے ساتھ ہی آپ کی غریبیوں کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ کی غریبی چیخیں مارتے ہوئے آپ کے گھر سے باہر نکل جائے گی۔ یہ پہلا سب سے بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ والوں، جس مقصد کی آپ لوگ نیت کریں گے، جس مقصد میں آپ لوگ کامیابی چاہتے ہیں، یقین کریں 100% اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس بات کا اندازہ آپ کو صرف جب ہوگا کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے، کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی، اور آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ واقعی مستند اور مجرب عمل ہے۔ اللہ والوں، آج یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس حد تک مجبور ہیں کہ گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہوتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ ایسے مجبور لوگوں سے، لاچار اور بے بس لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آج یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل کیجئے گا۔ اللہ والوں، جب کبھی کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جب ارجنٹ بیسس پر پڑھا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے تو وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے تو یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے، ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے۔ آپ میں سے جو بیٹیاں جوان بیٹی ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ایسی تمام بیٹیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا یقین کریں وہ معجزات کو دیکھتا ہے، اللہ پاک کی کرم نوازش کو دیکھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اللہ والوں، بس اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ وہ رشتے جو آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہی رشتے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھیں گے۔ غیب سے معقول رشتہ آپ تک خود پہنچے گا۔ میری بہنوں، بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، ماں باپ پریشان رہتے ہیں،
जवान बेटों को रिस्क नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सिफारिशें कराते हैं, लाखों रुपयों की रिश्वत देते हैं, फिर भी एक नौकरी तक नहीं मिलती। ऐसी तमाम माँओं बहनों से, तमाम बेटियों से, भाइयों से मेरी गुजारिश है कि राज़िक सिर्फ रब की ज़ात है, रज़ाक सिर्फ मेरा रब है। हमेशा जब भी रिस्क मांगे रब्बे करीम से मांगे। वो राज़िक जब देने पर आता है तो ना शक्लें देखता है ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आज अपने घरों में बैठकर आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें। बेटे पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें, बीवियों से पढ़ा लें, शौहर पढ़ लें। रिस्क के लिए वजीफा पढ़िएगा, 300 रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे और हर शे खुद चलकर आप तक आएगी। इसी तरह अगर कोई बे औलाद बेटा है, औलाद होती नहीं या औलाद होने के बाद फोत हो जाती है, यानी कि औलाद के मामले में जितनी भी परेशानियां हैं, आप ये वजीफा पढ़ें, बे औलादी का खात्मा होगा, औलाद नरीना हासिल होगी और जिनके हमल की हिफाजत की ज़रूरत है। यानी बहुत सी बेटियों के हमल ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप में से किसी का हमल बार बार ज़ाया होता है तो आप ये वजीफा पढ़ें, इंशाअल्लाह हमल की हिफाजत यकीनी हो जाएगी। इसके अलावा वो अगर कोई मनपसंद नौकरी चाहता है, शादी चाहता है, कर्ज से मुकम्मल खुलासी चाहता है, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहता है, तो आज या अल्लाह या मोहम्मद का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की देर है। मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह मिलेगा। वो हर हाजत, हर मकसद को ज़रूर पूरा फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा बेहद ताकतवर और मुजर्रब अमल है। जब आप इस अमल को करेंगे तो मोजज़ात अपनी आँखों से देखिएगा। और ये वजीफ़ा अर्जेंट बेसिस पर काम करता है। आपको कोई घंटों मिनटों बैठकर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इधर वजीफ़ा मुकम्मल, उधर आपकी हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। बस आपने कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह हुजूर की आमद के सदके मेरा रब आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। अगर आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ मुक़द्दर हो जाए, जिसमें रब की ज़ात आपको बेशुमार रिज़्क़ से, दौलत से माला माल फरमा दे, जिसमें आपको कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े, तो आज ये ख़ास अमल बताए गए तरीके से पढ़िएगा। अल्लाह वालों, अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। अभी भी जो लोग लापरवाही में हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अभी वक्त है, आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें। अल्लाह वालों, हुजूर की आमद का महीना भी आ रहा है। आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद का ये खास वजीफा लाजमी पढ़कर देखिएगा। ये वजीफा पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। ये वजीफा पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो भी मांगेगा मिलकर रहेगा। लोग कहते हैं कि हमें वजीफों का फ़ायदा नहीं होता। आप में से बहुत से लोग अभी तक परेशान हैं और बहुत सारी परेशानियों में भी मौजूद हैं। साथ ही साथ कमेंट करते हैं कि वजीफे वो हमारे बताए हुए तरीके से ही पढ़ते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं पहुँचाता। अल्लाह वालों, दिल पर हाथ रखकर सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, क्या कुरान हमारी मदद के लिए नहीं उतारा गया? क्या कुरान के अंदर शिफा नहीं? क्या कुरान के अंदर मदद नहीं? सब चीज़ें मौजूद हैं। गलती हमारी, कोताही हमारी, और हम लोग जो है वो दूसरों के ऊपर गलतियां डाल देते हैं। अल्लाह वालों, आपको वीडियो जो बताई जाती है वो आपके लिए ही बनाई जाती है। इसके अंदर जो आपको तमहीद बताई जाती है, जो इतनी लम्ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं? ताकि आपको एक एक बात बच्चों की तरह समझाई जा सके। लेकिन उसके बाद भी आप लोग अपनी मनमानी करते हैं, वीडियो को स्किप कर करके काट काट कर देखते हैं। अल्लाह वालों, होता क्या है, कोई ख़ास बात मिस हो जाती है तो फिर आप लोग हमसे शिकवा करते हैं। मैं कितनी वीडियोस में आपको बताता हूं कि कुछ ना कुछ आप लोग इस अमल की, इस जो वजीफा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ सदका देना ज़रूरी है। बाज़ वजीफे के अंदर सदका देना ज़रूरी होता है। बाज़ वजीफे जो है वो बगैर सदके के भी हो जाते हैं। बाज़ वजीफों से करने से पहले आप लोगों ने इस्तग़फ़ार करना पड़ता है। बाज़ वजीफों में आप लोगों ने खुशबू लगानी पड़ती है। बाज़ वजीफों में आपने नमाज के जो है वो जैसे 2 सुन्नत फजर की हैं, फिर आप लोगों ने वजीफा पढ़ना होता है, फिर 2 फर्ज होते हैं। ये बातें आपको बताई जाती हैं, लेकिन जब आप लोगों से जवाब में पूछा जाए कि आपने इस तरह से अमल किया था,
تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو بتایا نہیں، حالانکہ ویڈیو کے اندر ایک ایک بات مکمل بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی وظیفہ پانی میں کرنے والا ہے تو پانی پہ کس طریقے سے کیا جائے گا، کوئی وظیفہ چینی پہ کرنے والا ہے تو چینی پہ کس طریقے سے کیا جائے گا، کوئی وظیفہ انگوٹھی پہ کرنے والا ہے تو وہ کس طریقے سے کیا جائے گا۔ اللہ والوں، یہ جو ہم لوگ اتنی بڑی بڑی ویڈیو بناتے ہیں یہ آپ کے لیے ہی بناتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہو، کیونکہ جب تک آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک کہ آپ لوگ وظیفہ کس طریقے سے آپ پر اثر کرے گا۔ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی جستجو کرتے ہیں، اور آپ لوگ رزلٹ میں کیا بولتے ہیں کہ وظیفہ پڑھا اور فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ والوں، ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ہمیں فائدہ نہ دے، اور اگر قرآن ہمیں فائدہ دینا بند کر دے تو کیا یہ دنیا تباہ نہیں ہو جائے گی؟ ہم لوگ خود یہ بات کہتے ہیں کہ انگریز قرآن کو پڑھ پڑھ کر اس کو سمجھ کے آگے بڑھ رہا ہے، یہودی ہمارے قرآنوں کو پڑھ پڑھ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اللہ پاک پر ایمان لائے، کبھی شرک نہیں کیا۔ بے شک کبھی ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن ہم لوگ نماز کی بھی پوری پابندی کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، پھر بھی قرآن ہمیں فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ بات صرف یہ ہے کہ طریقہ کار آنے چاہیے۔ طریقہ کار جب آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں بھی آ جائیں گے۔ اللہ والوں، رب کو راضی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن صرف سمجھنے کا پھیر ہے کہ کرنا کس طریقے سے ہے۔ جس طریقے سے یہ عمل ہے یا اللہ یا محمد کا، یا اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یا محمد یہ رب کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، اگر کسی کی حبیب کا نام لیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس پر درود بھیجا جائے، تو کیوں رب کی ذات ہم پر سے راضی نہیں ہوگی؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں کہا کہ وظیفوں میں میرا تم ذکر لازمی کیا کرو، مجھ پر درود بھیجا کرو، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ تم جب مجھ پر درود پڑھتے ہو تو اللہ پاک بھی تم پر درود بھیجتا ہے، تم پر سلامتی بھیجتا ہے، اور تمہارے 10 درجات بھی بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ مٹا بھی دیتا ہے، 10 نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے۔ جب اتنا اجر و ثواب ہے، ہم پھر بھی جو ہے وظیفہ سمجھ کے نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ تو بہت خاص ہے، یہ تو ارجنٹ بیسس پر کامیابیوں کو مقدر بنا دیتا ہے۔ یہ تو کن فیکون والا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ارجنٹ بیسس پر رزق اور دولت اگر آپ لوگ پانا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو ارجنٹ کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے مقصد کو پورا کرانا چاہتا ہے تو آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب دل کرے جب اس وظیفے کو پڑھیں، کوشش کریں کہ 3 دن تک کے روزانہ اس عمل کو کریں۔ 3 دن تک کے اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے، کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، اور اگر نہ پڑھ سکے تو اپنے پیروں پر کلہاڑی آپ لوگ خود ماریں گے، کیونکہ یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو ایام ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ والوں، موت کو جو زندگی ہے اس سے پہلے غنیمت جانو۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے ارجنٹ بیسس پر دولت کا انتظام فرما دے گا۔ اللہ پاک تو بہت غفور و رحیم ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے پڑھنا بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کے اتنے فائدے آپ کو ملیں گے کہ آپ لوگ یقین کریں، دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ذرا دھیان سے آپ لوگ ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نواز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی
فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ جو بندہ جس حاجت کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتا ہے وہ کرے، بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یا پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ نہ کسی سے بات کیجئے گا، نہ کوئی آپ سے بات کرے، موبائل کو بھی بالکل سائلنٹ کر دیں یا دور رکھ دیں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آواز نہ دے۔ اگر کسی نے ڈسٹرب کرا، دھیان ہٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ عمل بہت چھوٹا سا ہے، عمل اتنا چھوٹا ہے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنا چھوٹا وظیفہ، لیکن اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا رحمانو، آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا پاکیزہ نام ہے، یہ میرے رب کی ایسی پاکیزہ صفت ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں اس کے اوپر سایہ کر لیتی ہیں، وہ اللہ پاک کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اس کا مال، اس کی عزت، ہر چیز رب کی حفاظت میں آ جاتی ہے۔ یا رحمانو پڑھنے والا اللہ پاک کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یا رحمانو یہ ایسا نام ہے کہ اللہ پاک اس بندے کے منہ کو مٹھاس عطا کرتا ہے، اس بندے کی زبان کو اخلاق عطا کرتا ہے جو اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا رحمانو پڑھتا ہے۔ اللہ والوں اس عمل کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پریشان حال ہیں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بیماریاں بھی ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کا دماغ جکڑا ہوا ہے، آپ کی کمر میں بہت درد رہتا ہے، پاؤں میں درد رہتا ہے، تو اس عمل، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر کریں، اس پر دم کریں اور اس پانی کو پئیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی اور روحانی یعنی اندرونی بیماریاں بھی، بیرونی بیماریاں بھی، دونوں انشاءاللہ چیخیں مارتی ہوئی آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا رحمانو کو صرف اور صرف آپ نے 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ سپیڈ سے پڑھا، جلدی جلدی پڑھا اور ختم، آرام آرام سے۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آرام آرام سے مقصد کو ذہن میں رکھے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، رب آپ کا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، آپ کے رب سے بڑا آپ کا مقصد ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو قرآن پاک کی مجرب اور مبارک سورت پڑھنی ہے، یہ سورت سب سے زیادہ مبارک ہے۔ اس سورت کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہونے کا اعزاز بھی اس سورت کو حاصل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے سے یقین کریں آپ کی بندشیں ختم ہوں گی، جو روحانی معاملات ہیں، نظر بد ہو گئی ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، کسی ہوا کے لپیٹے میں آ گئے ہیں،
کسی آپ لوگ حسد کے کسی حاسدین کے گھیرے میں آ چکے ہیں، آپ پر نظر بد ہے، کسی نے آپ کی جو روزی ہے، جو کام کی جگہ ہے، آپ کی کامیابیوں پر نظر لگانا شروع کر دی ہے۔ اللہ والوں، ایسے حاسدین بہت موجود ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ ساری بندشیں، وہ ساری گرائیں اللہ پاک سب ختم کر دے گا۔ اس سورت کو پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ اللہ پاک ٹینشن ختم کر دیتا ہے، اللہ پاک دولت میں بہت اضافہ فرماتا ہے، اللہ پاک آپ کی اولاد میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ جو بے اولاد میرے جوڑے بیٹھے ہیں، جو بے اولاد حضرات ہیں، جو بے اولاد میری بہنیں ہیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، اور ایسی آپ کو پاکیزہ اولاد ملے گی، ایسی صالح اولاد ملے گی جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، بس بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ 41 ٹائمز پڑھ کر آپ لوگوں نے پانی کی گلاس پر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ لوگ تیسرے عمل کی طرف بڑھیں گے۔ جو تیسرا عمل، یہ تو بہت خاص ہے، یہ اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یا اللہ یا محمد، یہ ایسے مبارک دو نام ہیں۔ اللہ والوں، یا اللہ یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد یہ اس دنیا کی بننے کی وجہ ہے۔ اللہ پاک نے جو دنیا بنائی وہ اس نام کی برکت سے بنائی، اس بندے کی برکت، جو ہمارے نبی ہیں۔ اللہ والوں، جیسے دوسرے کلمے میں آتا ہے کہ بندے اور میرے رسول ہیں، اور نبی پاک کی جو اصلیت ہے یہ تو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی لڑتا ہے کہ نور ہے، کوئی لڑتا ہے بشر ہے۔ بھائی لڑنے والی بات نہیں، رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ہر رحمت کرنے والے کے لیے، ہر بندے کے لیے، چاہے وہ کیڑا ہو، چاہے وہ مکوڑا ہو، جانور ہو، حیوان ہو، چرند پرند، سب کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو ہے وجہ کائنات ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، اور مختار کل ہیں۔ اللہ والوں، اب جس کو لڑنا ہے وہ لڑتا رہے، اور رحمت للعالمین بھی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد اس طرح سے پڑھنا ہے کہ گویا اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے پڑھیں کہ نبی پاک کا دیدار کر رہے ہیں، نبی پاک کے روزے کا دیدار کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے عمرے پر کبھی گئے ہیں یا حج پر گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جگہیں کتنی مقدس ہیں، کہ وہاں پر جانے والا ہی وہاں کی روحانیت کو، وہاں کے دیدار کو سمجھ پائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک اپنے گھر بلائے، اور ہم سب کو زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف ایک تسبیح کی صورت میں، مطلب 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے یا سلام یا اللہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا چوتھا اور آخری عمل ہے، یا سلام یا اللہ، یعنی کہ اے سلامتی دینے والے۔ یا سلام یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ یہ 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا سلام یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، پھر پانی پہ دم کرے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اور جو دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، دل کھول کے مانگیں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، اللہ پاک کی رحمت ختم نہیں ہونے والی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کوشش کریں کہ 3 دن تک کے روزانہ پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اپنا قرب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔